مومنہ اقبال جو ہیں وہ اب تک کی جو صورتحال چل رہی ہے، جس طریقے سے اس کیس کی ہینڈلنگ کی جا رہی ہے، وہ اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید کسی وقت بھی جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مومنہ اقبال سے جو ہے وہ NCCI نے ان کا فون مانگا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ جناب آپ اپنا فون دیجئے، اس فون کا جو ہے وہ ہم نے فورنزک کروانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے ثاقب چدر جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اپنا موبائل فون جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کا کہنا ہے کہ انمول پنکی ایک چالاک ملزمہ ہے، تفتیش مکمل ہونے تک نہیں بتا سکتے کہ ملزمہ انمول کے پیچھے کون ہے۔ 2 غیر ملکیوں کو بھی جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2 سیاہ فام افراد بتائے جاتے ہیں جن کا تعلق نائجیریا سے بتایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مومنہ اقبال سکینڈل، جو اداکارہ مومنہ اقبال ہیں اور ان کا معاملہ جو مسلم لیگ نون کے MP ہیں ثاقب چدر، ان کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور آج بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ دینا چاہیں گے۔ اور اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بطور ثالث پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں اور ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے حوالے سے کچھ مثبت اشارے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی وفد بھی آج تہران جا رہا ہے اور امید ہے کہ سفارتی کوششیں معاہدے کی جانب پیش رفت میں مددگار ثابت ہوں گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اولین ترجیح ہمیشہ ایک بہتر اور مؤثر معاہدہ رہی ہے، اگر ایک اچھی ڈیل ہو جاتی ہے تو بہترین پیش رفت ہوگی۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن پوری کوشش یہی ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے ایک مثبت نتیجے تک پہنچا جائے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اس وقت ایران سے مذاکرات جاری ہیں، ناکہ بندی کے ذریعے ہم آبِ ہرمز کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں، ہم آبِ ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایران سے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لے لیں گے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایز آئی ریکارڈ دا ویڈیو رائٹ ناؤ تو بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید کسی وقت بھی جو ہے اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہی جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ پہلا معاہدہ شاید ہونے جا رہا ہے۔ بٹ اگین دس از انکنفرمڈ، یہ ابھی صرف ایک سوشل میڈیا چیٹر کے طور پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں، کبھی مطلب کوئی آفیشیل بیان جو ہے وہ ابھی تک کہیں پہ نہیں آیا ہے۔ سو آئی ول ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ۔ میں اس کو کلیئرلی نہیں کہہ سکتا کہ واقعی ہونے جا رہا ہے، لیکن بہت سی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صحافی ماریو نفیل نے ٹویٹ کیا کہ ایرانین سورس کلوز ٹو دا نیگوشیٹنگ team just dropped this, no final draft yet, US nuclear demands created a total deadlock, US threats have Tehran furious and losing interest in talks, conflict to kick off at any moment, the ceasefire is hanging by a thread۔ اب یہ بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہے وہ یہ جو سیز فائر ہے وہ ایک کچے دھاگے کے ساتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے یہ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ سو لیٹس سی، متضاد قسم کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں ایران کی صورتحال اور جوہری تنازع اور خطے میں جاری کشیدگی کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے افزودہ یورینیم کو قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے حکومت کو واضح پالیسی دے دی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ملک کے اعلیٰ حکام کو ہدایت دی ہے کہ ایران کا افزودہ یورینیم کسی بھی صورت ملک سے باہر جو ہے وہ منتقل نہیں کیا جائے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو ایک ڈیڈ لاک کی وجہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ ایران اس بات کے اوپر نہیں مان رہا، اس کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ سکسیسفل فی الحال نہیں ہو پا رہے۔ اس کے علاوہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی خصوصی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کے 4 ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی عسکری بحالی کی رفتار جو ہے وہ ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ایران نے توقع سے بہت زیادہ بڑھ کر اپنی فوجی قوت کو بحال کرنا شروع کر دی ہے اور نئے حملوں کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ایران کی بیلسٹک میزائل، ڈرون اور فضائی دفاعی صلاحیتیں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کا ایک بڑا حصہ اب بھی محفوظ ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق تقریباً 2/3 ایرانی میزائل لانچرز اب بھی موجود ہیں، جبکہ ہزاروں ڈرونز بھی ایران کے پاس ہیں جو اس کی مجموعی ڈرون صلاحیت کا تقریباً 50% بنتے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں نے اندازہ لگایا ہے کہ ایران توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے اپنی دفاعی اور عسکری صنعتی صلاحیت جو ہے اسے بحال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انتباہ کے بعد کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو آج رات ایک پوری تہذیب مر جائے گی، یورپی دارالحکومتوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ یورپی حکومت نے واشنگٹن میں اپنے سفیروں سے فوری طور پر ایک خوفناک سوال کیا کہ کیا امریکہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ حکام نے جواب کے لیے امریکی محکمہ خارجہ سے رجوع کیا۔ ایک یورپی سفارتکار کے مطابق محکمہ خارجہ کے حکام نے اعتراف کیا کہ وہ نہیں جانتے کہ ٹرمپ کا کیا مطلب تھا یا آگے کیا ہو سکتا ہے۔
سو یہ بیسکلی یہ نیا بیان نہیں ہے, یہ پرانا بیان ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی نہیں دیا, یہ پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پوری سویلائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ پینک پھیل گیا تھا اس بارے میں کہ اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ کوئی نیوکلیر آپشن جو ہے وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیے اداکارہ مومنہ اقبال اور وہ جو ایک لیگی ایم پی اے ہیں ثاقب چدر, ان کا جو آپس کا معاملہ ہے, اس سلسلے میں جناب کچھ مزید اپڈیٹس جو ہیں میرے پاس آئی ہیں, میں اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. اور وہ یہ ہے کہ این سی سی آئی کو جو ہے وہ کل مومنہ اقبال نے جو ہے وہ اپنا بیان جو ہے وہاں پہ جمع کروا دیا تھا. ان سے جو ان کے پاس ثبوت وغیرہ بھی تھے وہ بھی انہوں نے وہاں پہ جو ہے ایک فائل کی صورت میں وہاں پہ سبمٹ کر دیے ہیں. اب میری اطلاعات کے مطابق مومنہ اقبال سے جو ہے وہ این سی سی آئی نے ان کا فون مانگا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ جناب اپنا فون دیجئے, اس فون کا جو ہے وہ ہم نے فورنزک کروانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے کہ ثاقب چدر جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اپنا موبائل فون جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں. اب دونوں کے کیا کنورسیشن ہے, کتنی دیر کی یہ کنورسیشن ہے, کئی سالوں کی ایکچولی یہ کنورسیشن ہے اور یہ ایک سے زائد نمبرز کے ذریعے ہونے والی یہ کنورسیشن ہے. مجھے ایک اور خبر یہ بھی ملی ہے کہ اس وقت مومنہ اقبال کی جو فیملی ہے جس میں ان کی بہن بھی شامل ہے, بائی ان کی بہن بھی ایک وکیل ہے, ان کی بہن شامل ہیں, اس کے علاوہ اور جو چند رشتہ دار ہیں, ان کو گمنام نمبروں سے جو ہے وہ تھریٹس آ رہی ہیں اور ان کو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ ہم ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں گے, وائرل کر دیں گے, اور بیسیکلی مختلف قسم کے ٹیکٹکس کے ذریعے جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ اس کا اشارہ جو ہے وہ ثاقب چدر کی طرف ہی کرتے ہیں, لیکن آبویسلی یہ تو ایک الزام ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ان کے مختلف موبائل فونز کے اوپر جو ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مومنہ اقبال ہیں ان کے جو منگیتر ہیں ان کے فون کے اوپر بھی اور ان کی فیملی کے نمبرز کے اوپر بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں. اب میری اطلاعات کے مطابق میں خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گا مسلم لیگ نون کی جو پنجاب حکومت ہے ان کے لیے کہ مومنہ اقبال جو ہیں وہ اب تک کی جو صورتحال چل رہی ہے, جس طریقے سے اس کیس کی ہینڈلنگ کی جا رہی ہے, وہ اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے. میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ مومنہ اقبال اس سلسلے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہے, ان کو اپنا لائف تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید کسی وقت بھی جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ان کی شادی کے اندر جو ہے وہ اب صرف چند دن باقی بچے ہیں, میرے خیال میں کوئی 8-9 دن کے بعد ان کی شادی ہے, لیکن اس سے پہلے ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا کہیں ہو نہ جائے, اور ظاہری بات ہے اسی لیے شاید انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ بات ڈالی ہے. عام طور پہ اس کیسز کے اندر باہر کے ملکوں کے اندر جو ہے جب اس طرح کوئی خاتون اگر ہراسمنٹ کا کسی کے اوپر الزام لگاتی ہے یا وہ کہتی ہے کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے, تو اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, اس کو خاص طور پہ اسپیشل کورٹس کے ذریعے یا اسپیشل پولیس کے ذریعے جو ہے وہ کانسلنگ بھی کی جاتی ہے اور سپورٹ بھی دی جاتی ہے. تو یہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ خود ایک خاتون ہیں, چیف منسٹر ہیں, تو وہ اس خاتون کی جو ہے وہ کم از کم جو بھی ان کے گلے شکوے ہیں اس کو جو ہے وہ ضرور پورا کریں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ثاقب چدر نے جو وکیل کیے ہیں میاں علی اشفاق صاحب, میں ان کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, عمران ریاض کے بھی وکیل رہ چکے ہیں اور جنرل فیض کے بھی یہ وکیل رہ چکے ہیں, تو ان کو ہی انہوں نے جو ہے یہ وکالت کا جو ذمہ داری ہے وہ انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ثاقب چدر کا مومنہ اقبال کے ساتھ 5 سال تک بہت گہرا رابطہ تھا اور یہ واسطہ آن لائن نہیں بلکہ آمنے سامنے بیٹھ کر انتہائی قریبی نوعیت کا تھا. 5 سال کی مختلف تفصیلات سامنے آئیں گی جس کے جواب کے لیے 1 ہفتے کا وقت لیا ہے. مومنہ اقبال نے نہ ختم ہونے والی فائنانس سپورٹ لی ہے اور 5 کروڑ سے زائد کے مطالبات کیے ہیں. کوئی ایسی درخواست گزار جو کسی شخص سے فارمل ریلیشن شپ یعنی ایسا تعلق جو لیگل جیسا کہ خاوند اور بیوی کا تعلق نہ ہو اور میسو قسم کے فوائد جس کو میں انڈیو بینیفٹ کہہ رہا ہوں, ان کا یہ کہنا کہ ملزم ثاقب چدر نے انہیں سائبر بلنگ کی ہے تو اس کی کوئی تک نہیں بنتی. ایک صحافی نے سوال کیا کہ مومنہ کا کہنا ہے کہ جب 2022 میں رشتے سے انکار ہو گیا تو پھر تعلقات خراب ہوئے اور دھمکیاں دی گئی. تو میاں علی اشفاق نے کہا کہ جب رشتے سے انکار ہو گیا تھا تو پھر ثاقب سے کئی ملین روپے کی چیزیں لینے کی کیا ضرورت تھی. رشتے سے انکار اس لیے ہوا کیونکہ مومنہ اقبال نے ثاقب چدر سے اپنی پہلی شادی چھپائی ہوئی تھی جو بدقسمتی سے کامیاب نہیں ہو سکی تھی. یہ وہ بات تھی جو 3 سے 4 سال تک ثاقب سے چھپائی گئی. جب یہ معاملہ سامنے آئے تو رشتے کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا. اب یہ دونوں سائڈز کے کاؤنٹر کلیمز ہیں. وہ یہ کہتی ہیں, مطلب مومنہ اقبال کی جو سورسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب ان کو ثاقب چدر کی شادی کا نہیں پتا تھا. اب یہ ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب چدر کو جو ہے ان کی پہلی شادی کا نہیں پتا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس کہ یہ جو پیسوں کی بات ہے, آپ سے یہ جو کلیم کرنا, میرے اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے, یہ کلیم کرنا کہ جناب وہ اتنے پیسے جو ہے انہوں نے لے لیے, اتنے کروڑوں روپے لے لیے, آپ سے چھینے تھے کیا؟ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے مطلب نکالے, آپ نے اپنی مرضی سے, آپ عشق میں تھے یا جو بھی تھے, جو بھی پیار محبت آپ کا چل رہا تھا, آپ نے اس کے اندر اگلے کو گفٹ دیے, بعد میں جو ہے وہ چیزیں نہیں جو ہے وہ نبھائی جا سکیں. تو کیا اس میں آپ دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں سے چیزیں کیوں لیں؟ تو آپ نے دیں, آپ نہ دیتے. اور اگر آپ عشق محبت اور پیار محبت میں جب اس طرح چلتے ہیں تو پھر یہ تو میرے بھائی ہوتا ہے.
انہیں آیا تو نہیں ہو سکتا تسی کہو جی 5 سال میں نے جو آپ کو گفٹ دیا تو سارے میرے واپس کرو. وہ اگلے دی مرضی ہو, پاویں ہو سکتا ہے جا کے کوڑے دانے چھوڑ دے, تو اس کی مرضی ہے نا, وہ جو مرضی کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل یہ ہے کہ کیونکہ اگر آپ پاور کے اندر ہیں, کیونکہ آپ طاقت آپ کے پاس ہے, تو آپ کے اوپر یہ بڑا سویر الزام لگا ہوا ہے کہ جناب آپ کے ذریعے جو ہے وہ کوئی جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں یا اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. ان کے پاس جو سورسز میرے بتا رہے ہیں, مومنہ اقبال کے پاس تو پتہ نہیں کتنی آڈیوز ہیں, کتنی تصویریں ہیں جو ان کے پاس ایز ثبوت موجود ہیں, اور جس کی شاید وہ اس وقت فائلنگ بھی کر رہی ہیں, اور اس کو وہ مزید یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے جمع کرائیں گی. لیکن میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی اس گورنمنٹ کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے ان کو جس طرح سپورٹ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. میں بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہوں, خدا نخواستہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر اگر کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا تو پنجاب گورنمنٹ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس چیز کی. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ کی سینئر منسٹر ایک خاتون, آپ کی انفارمیشن منسٹر ایک خاتون, آپ کی چیف منسٹر ایک خاتون, اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی جو کمپلینٹس ہیں اس کے لیے بھی ایک خاتون یعنی کہ حنا بٹ صاحبہ کو جو ہے وہ آپ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو 4 خواتین جو ہیں حکومت کی اگر اتنی اہم پوزیشنز کے اوپر ہیں اور آپ ہی کے پارٹی کے MP کے اوپر الزام لگا رہی ہیں, تو یو نیڈ ٹو بی مور ایکٹیو اباؤٹ اٹ. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان خواتین میں سے جو میں نے 4 نام لیے ان میں سے کسی ایک کو, مومنہ اقبال کو اپنے پاس بلانا چاہیے اور بلا کے ان سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی بھی کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنی چاہیے, انہیں سیکورٹی بھی پرووائڈ کی جانی چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ذرا پنکی کے معاملے کے بھی آپ کو اپڈیٹ دے دیں. ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کا کہنا ہے کہ انمول پنکی ایک چالاک ملزمہ ہے, تفتیش مکمل ہونے تک نہیں بتا سکتے کہ ملزمہ انمول کے پیچھے کون ہے. ایڈیشنل IG آزاد خان نے پنکی کیس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسے ایک انتہائی سنگین سماجی مسئلہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ صرف ایک عام جرم نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا معاملہ ہے, اور پولیس اس کیس کی تفتیشی بغیر کسی دباؤ کے مکمل میرٹ کے اوپر کر رہی ہے. انہوں نے ملزمہ کے وکیل کی جانب سے کیے جانے والے تمام دعووں کو یکسر مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ نہ لینے کے لیے اس کے وکیل نے عدالت میں بہت سی باتیں کی اور جج کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی, لیکن وکیل نے عدالت میں جو بھی باتیں کی ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. کیس انکوائری ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے. کیس میں ابھی تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے جسے مکمل طور پر میرٹ کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے گا. اس میں ایک اور اپڈیٹ جو ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ 2 غیر ملکیوں کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. 2 سیاہ فام افراد بتائے جاتے ہیں جن کا تعلق نائجیریا سے بتایا جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اس سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب سیاہ فام افراد جو ہیں وہ کوکین کوکین جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, اسمگل کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور عام طور پہ جو ہے وہ 2 ملک بتائے جاتے ہیں, ایجپٹ اور نائجیریا, کہ وہاں سے جو ہے یہ کوکین اسمگل کر کے جو ہے وہ لائی جاتی ہے. تو اب یہ 2 افراد ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نائجیریا سے تعلق ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر اہم پیش رفت ہوئی. عدالت نے حکم دیا کہ بیمار وکیل کا متبادل نہیں آیا تو ریکارڈ پر فیصلہ دیا جائے گا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ نے کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا. اس میں کہا گیا کہ بانی PTI کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے طبی بنیادوں پر التوا کی درخواست دی گئی. سلمان صفدر آنکھ کے پردے یعنی کہ ریٹنا کے طبی عارضے میں مبتلا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر اپیل کنندہ کے وکیل کو دلائل دینے کا آخری موقع دیا گیا. آئندہ سماعت پر بھی وکیل صفائی طبی وجوہات کے باعث دستیاب نہ ہوئے تو اپیل کنندہ متبادل وکیل پیش کریں. متبادل وکیل نہ ہونے کی صورت میں اپیل کا فیصلہ دستیاب ریکارڈ اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت میں علی امین گنڈا پور کی بطور وزیر اعلیٰ بحالی کی, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں علی امین گنڈا پور کی بطور وزیر اعلیٰ بحالی کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے, جو کہ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے دائر کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے استعفے کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے. علی امین گنڈا پور کو ڈی نوٹیفائی کرنا غیر قانونی اور آئین سے متصادم ہے. علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ ایک سزا یافتہ نااہل فرد واحد کی ڈکٹیشن پر لیا گیا. عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. درخواست میں شیر افضل مروت نے کہا کہ سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے. علی امین گنڈا پور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بحال کیا جائے. علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ دباؤ کے تحت لیا گیا, ان کے استعفے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کے اوپر علی امین گنڈا پور نے خود ماشاءاللہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنے وزارت اعلیٰ کے استعفے کی ہدایت پر عمل درآمد کروا کر اپنا فرض ادا کیا. کسی بھی طرح کے کیس کا یا عدالتی کارروائی کے ساتھ میرا تعلق ہے اور نہ میرا کوئی عمل دخل ہے. انہوں نے فوراً ہی جو ہے شیر افضل مروت صاحب کو ڈچ کر دیا. انہوں نے کہا بھائی جان میرا کوئی لینا دینا نہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ جس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے ہیں وہ خود نہیں بننا چاہ رہا, وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو میرے خیال میں مروت صاحب کو چاہیے تھا پہلے گنڈا پور صاحب سے پوچھ لیتے کہ پائن میں تاڑے وہ مدعی سست گواہ چست والی کہانی کچھ بن گئی کہ آپ ایک دفعہ ان سے پوچھ تو لیتے کہ بھائی جان میں آپ کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہ رہا ہوں, بنیں گے کہ نہیں بنیں گے. وہ کہتے ہیں میں نہیں بننا. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب جو PTI کے چیئرمین ہیں
انہوں نے کہا ہے کہ جی شیروز مروت کی جانب سے علی امین گنڈاپور کی بحالی کی درخواست کو سازش انہوں نے قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بنانے کی اجازت صرف عمران خان دیتے ہیں اور سہیل آفریدی ان کی مرضی سے بنے ہیں, یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 8 گھنٹے جاری رہا, سب نے ملک کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا. سب سے اہم بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے ان کو سہولیات میسر نہیں ہے, اس کا جائزہ لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے یہ جو 8 گھنٹے جاری رہا, اس میں قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مذاکرات کا مکمل اختیار ہے. اچکزئی صاحب جو فیصلہ کریں گے پارلیمانی پارٹی جو ہے اسے قبول کرے گی. ادھر پی ٹی آئی نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی پر غور شروع کر دیا ہے اور پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے فوری عمل درآمد کے لیے اہم قرارداد جو ہے وہ پیش کر دی ہے. سو بیک ٹو دا نارمل, واپس جو ہے وہ پیویلین کی طرف آ رہے ہیں. کیا ضرورت کیا تھی پھر پارلیمانی کمیٹیوں سے جو ہے وہ استعفے دینے کی, اگر آپ نے واپس ہی آنا تھا. اب مجھے پتہ ہے یہ جب واپس آئیں گے تو میں خاص طور پہ دیکھوں گا خواجہ آصف صاحب کس قسم کی تقریر کرتے ہیں, کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے 2014 کے اندر بھی جب انہوں نے استعفے دیے تھے اور اس کے بعد وہ استعفے دینے کے بعد جب پارلیمنٹ کے اندر واپس آئے تھے تو خواجہ آصف صاحب نے ان کا جو ہے بڑا مذاق اڑایا تھا. تو اب جب یہ پارلیمانی پارٹیوں کے کمیٹیوں کے اندر جب واپس آئیں گے تو پھر بھی خواجہ آصف صاحب کی تقریر جو ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہوگی. پارلیمانی پارٹی نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے لیے قرارداد پارلیمنٹیرینز کے سامنے رکھی. اکثر پارلیمنٹیرینز نے قرارداد کی حمایت کی. چیئرمین عمران خان بانی چیئرمین عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کو مرکزی ترجیح قرار دیا. قرارداد میں عمران خان کی صحت, سیکیورٹی اور ذاتی معالجے سے رسائی کا مطالبہ کیا گیا. اس کے علاوہ جناب کراچی کے علاقے فیروز آباد میں ایک بگڑے امیرزادے جوڑے کی جانب سے کار سوار فیملی کو ہراساں کرنے کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کی ویڈیو آپ اس پر اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. سڑک پر ہنگامہ آرائی کرنے والے لڑکے اور خاتون نے گاڑی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کار میں سوار شخص نے ویڈیو بنا لی جس میں اگلا شیشہ ونڈ اسکرین ٹوٹنے کا منظر بھی ریکارڈ ہو گیا. فیروز آباد پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ روز پیش آیا جب متاثرہ شخص وسیم الطاف نے تحریری شکایت جو ہے وہ جمع کرائی. حکم میں بتایا گیا کہ تحریری درخواست موصول ہونے کے بعد متاثرہ فیملی سے رابطہ ہو گیا ہے جو ڈیفینس ویو کی رہائشی ہے اور یہ معاملہ 2 خاندانوں کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے پیش آیا ہے. ایس ایچ او فیروز آباد عدیل افضال نے کہا کہ متاثرہ فیملی نے صرف شکایت درج کرائی ہے, تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہنگامہ آرائی کرنے والے لڑکے اور خاتون کو پولیس جو ہے وہ فی الحال تلاش کر رہی ہے. اس کے علاوہ جناب چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کے مطابق چین کے J-10C لڑاکا طیاروں نے فرضی جنگ میں یورپی لڑاکا طیاروں یورو فائٹر ٹائفون کو جو ہے وہ 9-0 سے جو ہے شکست دے دی. سی سی ٹی وی کے مطابق یہ فرضی جنگی مشقیں 2024 میں شروع ہوئی تھیں جس میں J-10C طیاروں نے یورپ کے کثیر المقاصد جنگی طیاروں کو ہر مقابلے کے اندر جو ہے وہ شکست دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بھارت میں چیف جسٹس کے متنازع ریمارکس کے بعد وہ جو انہوں نے نوجوانوں کو کاکروچ قرار دیا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ ایک تنزیہ تحریک کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ پہلے مطلب ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی, اس کا اکاؤنٹ بنا دیا گیا اور جب اس کا اکاؤنٹ بنایا گیا تو جناب تمام نوجوانوں نے جو ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور اب ہوا یہ ہے کہ جناب اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو جو ہے بھارت میں بند یا محدود کر دیا گیا ہے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ مطلب موجودہ حکومت کو جو ہے بھارتی حکومت کو کاکروچ جنتا پارٹی سے بھی خطرہ ہے, یہ حال ہے ان کا. اور پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے نے خود اس پیش رفت سے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جیسا توقع تھی کاکروچ جنتا پارٹی کا اکاؤنٹ بھارت میں روک دیا گیا ہے. ابھیجیت دپکے کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹ بند کیے جانے کے ساتھ ساتھ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے اسکرین شاٹس بھی جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں. تو یہ انسٹاگرام فالوورز کی تعداد جو ہے اس وقت ان کی پارٹی کی 18.2 ملین سے تجاوز کر گئی, یعنی کہ 1.82 اندازہ کریں آپ 1.82 سے زیادہ جو ہے وہ فالوورز انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے وہ سمیٹ لیے ہیں, جبکہ ایکس اکاؤنٹ کے اوپر بھی جو ہے لاکھوں افراد وہاں پہ موجود ہیں جو اس اکاؤنٹ کو فالو کرتے تھے, لیکن اب یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کروا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو آزادی صحافت پر چیلنج کرنے والی ناروے کی خاتون صحافی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہے معطل کر دیے گئے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ناروے کی ایک صحافی خاتون نے دعویٰ کیا کہ ان کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے مودی کے اوسلو کے دورے کے دوران انہیں آزادی صحافت کے خلاف پالیسیاں اپنانے کے اوپر جو ہے وہ چیلنج کیا تھا. مقامی اخبار ڈیٹ سیوسن کی رپورٹر ہیلی لنگ نے کہا کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم اور سینئر سفارتکاروں سے بھارت میں آزادی صحافت مخالف پالیسیوں پر بات کی جس کے بعد انہیں میٹا دونوں پلیٹ فارم سے جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. خاتون صحافی نے عوام کے نام پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے مجھ سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مجھے دونوں اکاؤنٹ سے جو ہے
وہ معطل کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ ہندوستانیوں کو جواب دینا چاہتی تھی لیکن میرے جوابات میں اب تاخیر ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ میں اپنے اکاؤنٹس جو ہے وہ واپس حاصل کر سکوں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.